جی شامل ہم آج کے ہیں واپس اس چھوٹی سی بریک کے بعد، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا آج ہم یو کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور میں نے ایک مووی دیکھی جو کہ یو کے پہ ہی جو بیسڈ لوگ ہیں وہاں کے ان کے اوپر مشتمل تھی، اور میں نے یہ جو سیکھا ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اگر ہم ایک دفعہ بس پاکستان میں جو مشکلات ہیں ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، لیکن وہاں کی جیسے کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از گرین اور ادر سائڈ آف دا فینس، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت آسانیاں ہیں، لیکن وہاں پہ جو کام ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، یہاں سے بھی 3-4 گنا مشکل ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل کے بغیر زندگی جو ہے میرا نہیں خیال کہ انٹرسٹنگ ہوگی، جتنے آپ کی زندگی میں چیلنجز آئیں گے اور آپ اپنے ایمز کو پھر ساتھ ساتھ ان چیلنجز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اچیو کریں گے، اس سے جو خوشی جو سیٹسفیکشن ملے گی وہی ہے، آپ کو لگے گا کہ آپ زندگی جی رہے ہیں اور آپ انجوائے بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور اپنے ٹارگیٹس جو ہیں اپنے ایمز جو ہیں اونچے ہی ہمیشہ رکھیں، بیکاز ہم لوگ وہ ہیں جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند۔ جی ہاں، وی ہیو اے کالر رائٹ ناؤ، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہی ہیں، کہاں سے؟ جی ملکہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ ہاں جی بتائیے کہ آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری جاننے والی ہیں جو 4 سال سے ابھی یو کے میں رہ رہی ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، انہوں نے اب لیول 6 کیا کر رہی ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ انفارمیشن چاہیے کہ ایسا مطلب ان کو ورک پرمٹ کس طرح مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ انہیں ورک پرمٹ ابھی تک تو نہیں الاٹ ہوا، آلرائٹ، مطلب انہیں کس طرح مل سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں اس کے اندر ہیلتھ کیئر میں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کیا کرائیٹیریا کہ وہ کر سکیں؟ آئلٹس انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایچ ماڈیول میں ان کا 6.5 نہیں ہے، مطلب ان کا ٹوٹل 6.5 ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ آپ نے کوئی سوال تو نہیں سے پوچھا؟ جی بس ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ ٹیئر 1 میں 2-3 طریقہ کار ہیں جس میں جو لوگ ابھی، چونکہ جب تک یہ پالیسی بالکل کلوز ہوتی ہے اس وقت تک تھوڑا سا وقت موجود ہے اور لوگ ورک پرمٹ کی طرف جا سکتے ہیں انڈر ٹیئر 1 اینڈ انڈر ٹیئر 2 ایز ویل۔ ٹیئر 1 میں یہ پوزیشن ہو رہی ہے کہ جو انٹرپرینورز ہیں کیٹیگری ہے، اس میں آپ کسی بھی کیٹیگری سے شفٹ ہو کے آ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ ٹیئر 2 کے جو ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس ہے یو کے کی، وہ ڈیفرنٹ ہے کہ جو آپ آؤٹ سائڈ کنٹری سے کرتے ہیں، وہ تمام فل کر کے وہ ابھی ان کے پاس وقت ہے، وہ اس وقت میں اس کو اپلائی کر سکتی ہیں اور ان کو کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، So I hope she got your answer. اور ہم لوگ اب بات کر رہے تھے the changes that have been made جی، اور in the entrepreneur visa style. ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو چینجز افیکٹ کرنے جا رہی ہیں ٹیئر 4 اسٹوڈنٹس کو، ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کا اگر وہ انٹرپریٹر یوز کرتے ہیں یا انگلش میں بات نہیں کر سکتے تو ان کو انٹری ڈیفیوز ہو سکتی ہے ایئرپورٹ پر بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ بینک اسٹیٹمنٹ ایک شامل کی جاتی تھی، اور بینک اسٹیٹمنٹ ہی کے 28 دن یا 29 دن کی بینک اسٹیٹمنٹ پہ آپ کو وہی 30 نمبر اس کے تھے اور 10 نمبر آپ کے ہوتے تھے کیش لیٹر کے، 10 نمبر فنڈز کے ہوتے تھے اور 30 نمبر جو ہوتے تھے اس سائٹ سے آتے تھے کیش کے۔ اس پوزیشن میں اب یہ ہوگا کہ now you have to sign a declaration that funds are genuinely available for use in coming to the UK. Okay. یعنی اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف بینک سٹیٹمنٹ دینی ہوگی، بلکہ آپ کو ساتھ یہ انڈرٹیکنگ سائن کرنی ہوا کرے گی کہ یہ فنڈز آپ یو کے لے کے جائیں گے اور وہاں استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے فادر کی یا کسی کی، وہ کام نہیں چلے گا، اب کام تب چلے گا جب آپ اپنے وہاں پہ اکاؤنٹ میں ہوں گے۔ میرا مطلب ہے ریکوائرمنٹ ان کی وہی ہے ابھی 29 ڈیز والی، لیکن ساتھ کے ساتھ اب یہ ہوتا تھا کہ وہ صرف بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے تک یہاں تک ہوتا تھا، یہاں سے پیسے لے کے بہت کم لوگ جاتے تھے جو جینوئنلی اسٹڈی کرنے جاتے تھے، وہ صرف بینک سٹیٹمنٹ ہی صرف بناتے تھے، لیکن اب ان کو ایک لیٹر اور بھی سائن کرنا پڑا کرے گا کہ وہ یہ پیسے جو ہیں وہ انگلینڈ لے کے جائیں گے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے لسٹ آف prescribed banks used to refuse application based on unverified bank statements. اب اس میں بھی بینکس میں بھی ہر بینک کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے اور بعد میں بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ ہو جائے گا کہ جو ویریفائیبل اسٹیٹمنٹس ہوا کریں گی انہی پہ ہو سکا کرے گا یہ سارا۔ کال رائٹ ناؤ، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حسان بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی حسان، بتائیے کہ آپ کا کیا کوشچن ہے؟ اچھا، میرا یہ کوشچن ہے کہ ابھی ہم فیملی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے تھے کینیڈا، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا کیا پروسیجر کریں۔ میری وائف میں ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے بیچلر کیا ہوا ہے اور میرا ایک چھوٹا سا بیبی ہے، تو ہم کون سا ویزا اپلائی کریں جو ہمارے لیے فیزیبل بھی ہو اور وقت ہم دونوں باہر کر سکیں؟ ٹھیک ہے، ڈو یو ہیو سم کوسچنز؟ آپ کی کیا تعلیم ہے؟ میں بیچلر، آپ نے بیچلرز کیا ہوا ہے، بی کام کیا ہے،
اور آپ کی وائف نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ کینیڈا کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں جی, اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا ایکسپیرینس موجود ہے اس کے حوالے سے, وہ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ ویزا گائیڈ ایٹ کوہ نور ٹی وی پہ اپنا جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھجوا دیں. ہم آپ کو ایک اسسمنٹ فارم بھجوائیں گے اور اس اسسمنٹ فارم میں تمام آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ فل کر کے کائنڈلی ہمیں بھیج دیں گے, جو آپ سے ریلیٹڈ ہوگی. جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں, کیونکہ اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے, جو آپ فل کر سکتے ہیں وہ کر کے بھیج دیں, ہم آپ کو اس کی اسسمنٹ کر کے دے دیں گے کہ آپ کے لیے کون سا ویزا سوٹیبل ہے. ایک دفعہ میں نے نا اپلائی کیا تھا یہاں پہ, جہاں پہ کینیڈین یہ ویزا امیگریشن کے فارمز وغیرہ ہوتے ہیں. جی جی, تو ہمیں ایک ایکسپرٹ وغیرہ نے, ہم نے ان کو فارم فل کر کے دیا, کیونکہ میری مسز کا ایکسپیرینس ہے, تو میں یہاں پہ میرا اپنا بزنس ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ہم نے پھر اس حساب سے سارا ان کو دی تھی گائیڈنس. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ کر سکتے ہیں, آپ ویلڈ ہیں تو آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, ہمیں پکا تھا, پھر وہ کہتے جی اپنی فیس بھریں, لیکن انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کتنے حد تک سچ ہے کتنے حد تک جھوٹ ہے. جی جی, تو اس لیے پھر ہم نے اس کو آگے کنٹینیو نہیں کیا. جی, اور آپ نے میرے خیال میں بالکل صحیح کیا ہے, بیکاز آپ کے لیے ہم ویزا گائیڈ لے کے آگے ہیں. وی ڈونٹ چارج اینی تھنگ بیکاز وی وانٹ ٹو ورک فار یو گائز, اور اسی لیے ہم لوگ آپ کو, آپ لوگ جب اپنا کیس بتائیں گے, ویزا گائیڈ ایٹ kohinur.tv ہمارا ای میل ایڈریس ہے. آپ اپنی انفارمیشن, اپنی وائف کی انفارمیشن, سارا کچھ ہمیں لکھ کے اپنا ایکسپیرینس بھیج دیں, اور ہم آپ لوگوں کو پھر بتائیں گے کہ واٹس دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ, اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اپلائی کریں ود یور کریکٹ ڈاکیومنٹس, اینڈ وہاں پہ آپ کو چانسز بھی آپ کے بڑھ جائیں ویزا ملنے کے. جی, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو کرائٹیریا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, اور ہر جاب ڈسکرپشنز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جب بھی آپ اپنا فل کریں گے, فارم فل کریں گے, اس میں جاب ڈسکرپشن ضرور لکھیں کہ آپ کیا کیا کام جانتے ہیں, اور اس کے مطابق کیا کوڈ ہوگا وہ ہم لوگ پھر اسیسمنٹ کرتے ہوئے اس کو استعمال کریں گے کہ آپ کے لیے یہ سوٹ. اور جہاں تک بات رہی اسیسمنٹ کی, ہم نے بتا دیا ہے کہ اس ویک آن ورڈ جو ہے آپ لوگوں کی اسیسمنٹ ہم پراپر طریقے سے کریں گے, یعنی کہ ہر کیس کو ہم پراپر طریقے سے ڈیل کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ ویئر ڈو یو ایکچولی اسٹینڈ رائٹ ناؤ, اور آپ کے کیا چانسز ہیں کہ آپ کوالیفائی کر لیں اور آپ کو ویزا مل جائے, آپ کا ویزا ایکسیپٹ ہو یا نہ ہو. تو لکھتے رہیے اور بتاتے رہیے اپنے کیس کے بارے میں ویزا گائیڈ ایٹ kohinur.tv پہ. جی, اب آ جاتے ہیں ہم ڈیپینڈنٹس کی طرف. ٹھیک ہے جی, سوری پہلے ہم پارٹ ٹائم ورک کی طرف بات کرتے ہیں. 20 hours میکسیمم فار دوز آن ڈگری لیول کورسز, 10 hours میکسیمم فار دوز آن کورسز لوور دین لیول 6. یہ ابھی کی پوزیشن ہے اس وقت کی. اب یہ کیا ہوگا, 20 hours میکسیمم فار دوز اسٹڈنگ ایٹ یونیورسٹیز, 10 hours میکسیمم فار دوز اسٹڈنگ ایٹ پبلکلی فنڈیڈ کالجز, یعنی ہائیلی ٹرسٹڈ اسپانسرز. اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنز میں لوگ جائیں گے ان کے لیے نہیں ہوگا. نو رائٹ ٹو ورک فار ادر اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ڈیپینڈنٹس کی طرف. Those studying for 6 months or less cannot bring dependents. Those studying for more than 6 months can bring dependents, and dependents are able to work. یہ ابھی کی پالیسی ہے. اب اس پالیسی میں چینج کیا آئے گی, فار اے اسٹوڈنٹ ٹو اسپانسر اے ڈیپینڈنٹ, ہی شی مسٹ بی آن اے پوسٹ گریجویٹ کورس لیول 7 اینڈ ابو آف مور دین 12 months ڈیوریشن. ڈیپینڈنٹس ایبل ٹو ورک, یعنی ان کے کام کی جو پوزیشن ہے وہ وہی رہے گی, لیکن اب کورس جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ لیول ہونا چاہیے, لیول 7 سے ابو ہونا چاہیے, تو اور 12 مہینے سے زیادہ کا ہونا چاہیے, تو پھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو اے کال رائٹ ناؤ, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, فہد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی فہد, بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. سر میں نے ایکچولی بیچلرز کیا ہوا ہے اور میں نے آئلٹس بھی کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ فرینچ لینگویج بھی ہے. تو میں کینیڈا کے لیے امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے بیسکلی میں نے پارٹ ٹائم میں یہ بیچلرز کور کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا تو اس کے بعد ہی میں نے اپنا ایکسپیرینس میرے پاس ہے. تو کافی میں نے ایکسپرٹس کے پاس گیا, ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پوسٹ گریجویٹ کے بعد کوئی ایکسپیرینس گنا جائے گا. تو گریجویشن جو ہے میری اب 2010 کی ہے, تو اس سے پہلے کا میرا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے. اچھا, تو کیا یہ پاسبل ہے, کیونکہ آئلٹس بھی میں نے دیا ہے اور اس کے علاوہ فرینچ بھی ہے میرے پاس. آئلٹس میں کتنے ہیں؟ دوسرا کوشچن میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا کہ فرانس میں ایجوکیشن فری ہے, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ فرانس میں اگر اسٹڈی کیا جائے, اگر ٹیسٹ دے کے. ٹھیک ہے, آپ کے کوشچن آپ کچھ ان سے پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی, آپ کے آئلٹس میں کیا مارکس کیا ہیں؟ میرے آئلٹس میں ایکچولی ریڈنگ اور لسننگ میں 6 بینڈ ہے, ویسے اوور آل میرے 5.5 بینڈ ہے. 5.5 ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی, تو آئلٹس اصل میں جو ان کا پری گریجویشن جو ایکسپیرینس ہے وہ ایز سچ اسٹیٹ وے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, جی ہاں, well that's a different thing because اگر آپ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہو تو وہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. نہیں ریشم, لیکن اگر آپ ڈاکٹر بننے سے پہلے لوگوں کو
दवाइयां देनी शुरू कर दोगे तो वो फिर माने तो नहीं रखते। नहीं लेकिन हाँ दैट फील अगर उस तरह देखा जाए तो वो सही आप बात कर रहे हैं। इसी यही लॉजिक है इसमें। ठीक है, बट अगर इंटर्नशिप्स की हो आपने और डिफरेंट ऐसे तो उनके कुछ क्रेडिट्स या कुछ मिलता है? जॉब डिस्क्रिप्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका फील्ड कौन सी है जिसमें आप काम कर रहे हैं। इट वेरीज फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, वरना अगर सिर्फ आप डायरेक्टली कह दें कि नहीं ये तो फिर नहीं मिलेगा तो ये खतरनाक सी एक बात है। जी बिल्कुल, उसमें नहीं बहुत एक्सेप्शनल है कि आपका एक्सपीरियंस पहले हो और आपकी ग्रेजुएशन वगैरह बाद में हो। देखिए ना, मिनिमम लेवल ऑफ जो क्वालिफिकेशन है वो तो चाहिए ही चाहिए ना, फिर उसके बाद आप एक्सेल करते रहते हैं, आप बढ़ते रहते हैं आगे। लेकिन ये है कि अगर आपका एक ग्रेजुएट लेवल जो है उससे पहले का एक्सपीरियंस है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए काफी डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। ठीक है, वील टॉक अबाउट दैट इन डिटेल टू, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। अभी हम बढ़ने जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। आपको मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आप लोग व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।